جو حقیقت مجھے ڈرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ باہر بھیڑیے کے پنجوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیا ادھر سے اندر باہر نہیں آتا جاتا، اوپر جہاں اس پانی مار کا دہانا ہے وہاں سے باہر نکلتا ہوگا، مگر یہ انسان کون تھا؟ میرا ذہن خالی ہو گیا۔ میرا ساتھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں مجھے وہ دلیری نظر نہیں آ رہی تھی جو اس وسیع نشیب میں اترنے سے پہلے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ رنگ میرا بھی اڑا ہوا تھا۔ میرے اس خوبرو اور نوجوان دوست نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی نظریں میرے اوپر سے دور پیچھے کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس کا منہ ذرا سا کھل گیا تھا۔ مجھے اس کی سرگوشی سنائی دی، وہ کون ہے؟ میں نے گھوم کر دیکھا۔ نشیب کی عمودی دیوار جیسے میرے سر پر کھڑی تھی۔ اوپر سے ایک جگہ سے دیوار کٹی ہوئی اور ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی، چپ چاپ بے حس ہمیں دیکھ رہی تھی۔ لباس سے وہ خانہ بدوش لگتی تھی۔ اس نے گھاگھرا اور اوپر لمبی فراق نما قمیض پہن رکھی تھی۔ سر پر میلی کچیلی چادر تھی۔ وہ بوڑھی تھی۔ آج کل آپ کو بڑے شہروں کے مضافات میں ایسے خانہ بدوش نظر آتے ہوں گے جو اپنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ان خانہ بدوشوں سے بہت مختلف ہیں جو میری جوانی کے دور میں شہروں یا گاؤں سے ذرا دور ویرانوں میں ڈیرے ڈال لیتے تھے، 1.5-2 مہینے وہاں رہتے اور کہیں اور چلے جاتے تھے۔ ان کا اپنا معاشرہ اور اپنی دنیا ہوتی تھی۔ ان کی خوراک اور رہنے سہنے کے طور طریقے انوکھے اور پر اسرار ہوتے تھے۔ ان کے متعلق عجیب و غریب اور ڈراؤنی سی باتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ یہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلاتے ہیں۔ تپش سے بچے کے سر سے مومیائی ٹپکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ مومیائی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ لوگ اسے آب حیات کا درجہ دیتے تھے اور اس کی حیرت انگیز کرامات بیان کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہ خود مومیائی دیکھی ہے، نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جس نے کبھی مومیائی دیکھی ہو۔ ان خانہ بدوشوں کی عورتیں تنومند، جفاکش اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ آبادیوں میں موٹی سوئیاں، سرما، چھریاں، چاقو وغیرہ بیچنے آیا کرتی تھیں۔ ان عورتوں میں خوبی یہ تھی کہ کسی لالچ میں نہیں آتی تھیں۔ شہروں کی دولت کی انہیں پرواہ بھی نہیں تھی۔ البتہ موقع ملے تو چوری کر لیتی تھیں۔ اگر خانہ بدوش کسی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالیں تو گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ لوگ گیدڑ اور بھیڑیے کا گوشت کھاتے تھے، سانڈے اور نیولے بھی پکا کر کھا لیتے تھے۔ ان کا لباس اور ان کی شکل و صورت ہم اور آپ سے جدا ہی ہوتی تھی۔ ان کے پاس خون خوار کتے ہوتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت جو اوپر بت کی طرح کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی بلا شک و شبہ خانہ بدوش تھی، مگر جس انداز سے کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی وہ ڈراؤنا تھا۔ وہ بدرو معلوم ہوتی تھی۔ ڈر کی وجہ یہ تھی کہ ماحول ڈراؤنا تھا اور ہم نے بھیڑیے کی آواز کے ساتھ کھو میں انسانی کہکہا بھی سنا تھا۔ یہ عورت بھی انہی اسرار کا ایک حصہ لگتی تھی۔ مجھے اپنی ماں یاد آئی جس نے گھر نکلتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ تو اب بچہ نہیں باپ ہے۔ میں نے ماں کی بات سنی اور ہنسی میں ٹال کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ اب اس مصیبت میں پھنس کر مجھے ماں کی بات یاد آئی تو اپنا ایک ماں کا وہ بچہ بھی یاد آ گیا۔ مجھے کچھ ایسا نظر آنے لگا جیسے میرا بچہ مجھے پہچانے بغیر یتیم ہو جائے گا۔ میرے دل میں درد سا اٹھا اور میں نے اپنے آپ میں بزدلی سی محسوس کی۔ بزدل باپ اپنے بچوں کی خاطر دلیر بھی ہو جایا کرتا ہے اور بعض حالات میں بڑا دلیر باپ بچوں کی خاطر بزدل بن جایا کرتا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا مفاد اسے بزدلی میں نظر آتا ہے۔ یہی کیفیت میری ہو گئی۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا تھا، مگر خدا نے بچہ عطا کیا تو میں نے ہتھیار ڈالنے کی سوچ لی۔ میں نے اس عورت سے نظریں ہٹا لی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے جادو میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، مگر میری گردن خود ہی پیچھے کو مڑ گئی اور نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ وہ بت کی طرح کھڑی رہی۔ بھیڑیے کی آواز ایک بار پھر آئی، لیکن اب کہ کہا نہ سنائی دیا۔ سب کو بلا لیتے ہیں، میرے ساتھی نے کہا۔ تم جا کر انہیں بلا لاؤ۔ تمہارا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، میں نے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر سے ہم نیچے اترے تھے۔ اوپر میرے 2 دوست کھڑے تھے۔ وہ ہمارے لیے پریشان تھے۔ میں اور میرا ساتھی یہ فیصلہ کر کے ادھر چل پڑے، کتوں کو لے آتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے کم عقل ذہن نے یہ فیصلہ منظور کر لیا۔ ہم اس طرف دوڑ پڑے اور سامنے جو 2 لڑکے کھڑے تھے انہیں ہاتھوں کے اشارے سے بلانے لگے۔ وہ پیچھے کو گئے اور ہم سرکنڈوں تک پہنچے تو ہمیں اپنے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
کتے اور ہمارے دوست آ رہے تھے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، مجھے عورت نظر نہ آئی۔ مجھے خوشی سی ہوئی کہ وہ کوئی خانہ بدوش تھی اور ہمیں دلچسپی سے دیکھ کر چلی گئی ہے۔ 13 کتے اور ہمارے تمام ساتھی دوڑتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ سرکنڈوں میں سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جو کچھ ہے وہ اس کھو میں ہے۔ ہم نے انہیں بھیڑیے کی آوازوں اور کہکہوں کے متعلق بتایا اور کہا کہ ہمت ہے تو کتوں کو کھول دیتے ہیں۔ انہیں بھیڑیے کی مشک مل گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر مشک نہ ہوئی تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تقریباً سب نے کہا کہ واپس نہیں جائیں گے، اگر یہ جن ہوتے تو اب تک ہمیں نقصان پہنچا چکے ہوتے۔ اچانک ہی ہم سب دلیر ہو گئے۔ کتوں کو ہم نے کھولا نہیں، زنجیروں میں آگے لے گئے۔ سامنے والی دیوار کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ خانہ بدوش عورت دوڑی آ رہی تھی۔ اس کا رخ اس کھو کی طرف تھا جس کے اندر سے بھیڑیے کی آوازیں اور کہکہے سنائی دیتے تھے۔ ہم نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اوپر سے کس طرف سے نیچے آئی ہے۔ کسی جگہ ڈھلان تھی جو کھو سے دور تھی، وہ ادھر سے آئی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی ٹیکری پر چڑھ گئی جو کھو کے سامنے تھی۔ اس کی پیٹھ کھو کی طرف اور منہ ہماری طرف تھا۔ ہم قریب گئے تو اس نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ کتے نہ چھوڑنا، اس نے چلا کر کہا، اندر میرا بیٹا ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی آواز رندھیا گئی، بلکہ وہ اس طرح بولنے لگی جیسے بین کر رہی ہو۔ مجھے اس کے تمام الفاظ یاد نہیں رہے۔ وہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کھو کے قریب کتے نہ لائیں۔ ہم تمام کے تمام نوجوان رک گئے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنات انسانوں کو عجیب اور دلچسپ دھوکے دیا کرتے ہیں۔ اس عورت کو بھی ہم دھوکہ سمجھنے لگے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکا ڈر کر بھاگ اٹھتا تو ہم سب بھاگ اٹھتے۔ یہ جن تھے جو ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ عورت کے عقب سے وہی پاگل جسے ہم نے پراٹھے کھلائے تھے کھو کے دہانے میں یوں سامنے آیا کہ پہلے اس کا سر نظر آیا، پھر وہ اوپر اٹھنے لگا۔ دہانے سے نکل کر وہ ٹیکری پر چڑھا تھا۔ عورت اسے نہ دیکھ سکی، اس کی توجہ ہماری طرف تھی۔ پاگل بھیڑیے کی طرح گھرایا۔ اس نے عورت کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا اور بھیڑیے اور کتے کی طرح منہ اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ اس نے دانت گاڑ دیے تھے۔ دہانے سے نمودار ہونے اور عورت کے کندھے پر دانت گاڑنے تک 2 یا 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ عورت نے بڑی زور سے چیخ ماری۔ پاگل اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ ہم تمام خطرے بھول گئے اور عورت کو چھڑانے کے لیے دوڑے۔ پاگل کے دانت اس کے گوشت میں اتر گئے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، سخت تکلیف میں تھی، لیکن ہمیں کتوں کے ساتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ چلانے لگی، کتوں کو پیچھے رکھو، یہ میرا بیٹا ہے، اسے نہ مارنا، یہ پاگل ہے، کتے دور رکھو۔ ہم قریب پہنچے تو پاگل نے عورت کو چھوڑ کر کہا لگایا۔ یہ وہی کہا تھا جو ہم نے کئی بار سنا تھا۔ وہ پیچھے کو گیا اور کھو میں غائب ہو گیا۔ اندر سے بھیڑیے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ پاگل کی آوازیں تھیں۔ عورت ڈھیری نما ٹیکری سے اتر آئی۔ اس نے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ تم انسان ہو؟ میرے دوست راجہ شہباز خان نے اپنی کلہاڑی کا چمکتا ہوا پھل اس کے منہ کے قریب کر کے پوچھا۔ تو اور کیا ہوں؟ عورت نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں ماں ہوں، اس پاگل کی ماں ہوں۔ اس کے کندھے سے کرتا خون سے لال ہو گیا تھا۔ ہم اسے وہاں سے اٹھا لائے۔ وہ ہمارے ساتھ چلی ہی تھی کہ 2 خانہ بدوش مرد کسی طرف سے دوڑتے آئے۔ ان لوگوں کی زبان بھی عجیب تھی، کوئی لفظ پنجابی کا تھا، کوئی اردو کا، اور باقی الفاظ ان کی اپنی زبان کے تھے۔ یہ دونوں آدمی اس کے ساتھ غصے سے بول رہے تھے اور وہ میرا بیٹا کہے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کا زخمی کندھا دیکھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کس طرح زخمی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے چھڑا نہ لیتے تو وہ اس کا خون پی جاتا، ایک خانہ بدوش نے کہا۔ اس کا دماغ تو خدا نے واپس لے لیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ اس کی ماں ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہی اس جگہ سے اوپر آ گئے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے جہاں پاگل ہمارے پاس آیا اور ہم نے اسے پراٹھے دیے تھے۔ ان خانہ بدوشوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہاں کہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے کم و بیش 3 میل دور تھی۔ اس پاگل کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ان کا ساتھی ہے، اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کی ایک خانہ بدوش جوان لڑکی کو بازوؤں میں جکڑ لیا اور دانت اس کے کندھے میں گاڑ دیے۔ لڑکی چیخنے لگی۔ ہم سب چھڑانے کے لیے دوڑے تو اس نے لڑکی کو چھوڑ کر ایک آدمی کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ ہم نے اسے مارا پیٹا اور یہ بھاگ گیا۔ اس وقت یہ خانہ بدوش کسی اور جگہ تھے جو زیادہ دور نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد پاگل انہیں خیمہ گاہ سے دور دور منڈلاتا نظر آیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جب ٹھیک حالت میں ہوا کرتا تھا تو شغل اور مذاق کے طور پر بھیڑیے کی طرح بولا کرتا تھا۔
پاگل پن کی حالت میں ماں نے اسے دیکھ لیا اور دوڑی گئی۔ اس نے ماں کو پکڑ لیا اور اس کی ایک ٹانگ میں دانت گاڑ دیے۔ آدمی چھڑانے کو دوڑے تو یہ بھاگ گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کے اچانک پاگل ہو جانے کی وجہ کیا ہے۔ اسے باولے کتے نے کاٹا ہوگا یا اس نے مردار کا گوشت کھا لیا ہوگا۔ یہ لوگ رینگنے اور چلنے والی ہر چیز کو کھا جاتے تھے۔ اس نے کوئی ایسا جانور کھا لیا ہوگا جس میں زہر کا اثر ہوگا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ اسے باولے کتے نے نہیں کاٹا۔ ہم ماہر نفسیات نہیں تھے، علم نفسیات کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ڈاکٹری سے بھی ناواقفیت تھی۔ ہمارا ڈاکٹر گاؤں کا ایک سیانہ تھا، اصل ڈاکٹر شہر کے سرکاری ہسپتال میں تھا، جس کے متعلق ہم صرف یہ جانتے تھے کہ جب مریض مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس لے جاتے ہیں، یا وہ مقتولوں کی لاشوں کی چیر پھاڑ کر کے پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ آج کل دیہات میں بھی یہ رواج ہو گیا ہے کہ کسی کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو جائے اور وہ پاگلوں کی سی حرکت کریں تو اسے شہر میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور علاج کرواتے ہیں۔ ہماری جوانی کے دور میں ذہنی امراض نہ ہونے کے برابر تھے، کبھی کبھار سنتے تھے کہ کوئی پاگل ہو گیا ہے۔ زیادہ تر کیس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتے تھے۔ آدمی پاگل ہو کر گھر والوں کو کاٹتا تھا، ایسے آدمی کو رسوں اور زنجیروں میں باندھ دیتے اور گھر والے دل میں دعا کرتے تھے کہ یہ جلدی مر جائے۔ اس زمانے میں باولے پن کے علاج کے انجیکشن نہیں تھے اور کوئی مؤثر دوائی بھی نہیں تھی۔ پاگل کا انجام بہت برا ہوتا تھا، اور اگر کوئی کسی اور وجہ سے پاگل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے پیروں فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا جاتا، تعویذ دیے جاتے اور ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے تھے۔ عام طور پر یہ کسی جن کا قبضہ سمجھا جاتا تھا۔ مرض جڑ پکڑ لیتا اور پاگل گھر اور گاؤں کے لیے مصیبت بن جاتا تھا۔ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ پسماندہ اور توہم پرست تھے۔ ان خانہ بدوشوں کے رسم و رواج نرالے اور پر اسرار تھے۔ ایک خانہ بدوش نے اس پاگل کے متعلق باتیں کرتے ہوئے کہا، اس نے اپنی ماں کو 2 بار کاٹا ہے، یہ بھی پاگل ہو جائے گی۔ ماں پاگل نہیں ہو سکتی۔ ماں چلانے لگی، بچہ ماں کی بوٹی بوٹی ادھیڑ لے، ماں پاگل نہیں ہو سکتی۔ میرے بچے کو واپس لے چلو یا مجھے اس کے پاس چھوڑ جاؤ، اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ایک خانہ بدوش نے کہا، اس کے پاگل بیٹے نے یہاں اس کھو میں ڈیرا جما لیا ہے، اسے یعنی ماں کو جب موقع ملتا ہے یہاں آ جاتی ہے اور دور سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے۔ ہم 3-4 بار اسے یہاں سے گھسیٹ کر لے گئے ہیں، آج صبح ہم جاگے تو یہ غائب تھی، ہم ادھر کو دوڑے اور یہ تماشا دیکھا۔ اس شخص نے پاگل پن کی کچھ وجوہات بیان کی، جن میں ایک یہ تھی کہ اس نے اپنے کسی بڑے کی روح کو کسی نازیبا حرکت سے ناراض کیا ہے۔ اس نے کہا، ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے بڑوں کی روحیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جو شیطان ہیں۔ ہمارے بڑے کسی پر ناراض ہو جائیں تو اس میں ایک شیطان روح داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی پر کسی پیر اور مرشد کے تعویذ کا اثر نہیں ہوتا، وہ درندوں کی طرح رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد بھیڑیا، گیدڑ یا کوئی اور درندہ بن جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی باتیں سچ مانتے گئے، ایسی سنسنی خیز باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ ان کی باتوں کے دوران ہمیں بھیڑیے کی آواز اور کہے 3-4 بار سنائی دیے۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ پاگل ہمارے پاس آیا تھا تو اس نے کسی کو کاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے دور سے ہاتھوں کے جو اشارے کیے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ کتوں کو ایک طرف کر دو۔ اس نے ہمارے پراٹھوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اور اس نے پراٹھے کھائے بھی تھے۔ اسے بھوک کا احساس تھا، پاگل کو بھوک کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بیری کے درخت اور بیری کی جھاڑیاں بہت ہوتی ہیں، وہ شاید ان پر زندہ رہا ہوگا۔ وہ دونوں خانہ بدوش پاگلوں کی ماں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہم اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ ہم خوش بھی تھے اور اضطراب بھی۔ خوشی یہ تھی کہ ہم نے بھیڑیے کی آوازوں اور انسانی کہکہوں کا راز پا لیا تھا، اور اضطراب یہ تھا کہ ایک انسان پاگل ہو گیا تھا جس کی قسمت میں نہ جانے کیسی موت لکھی تھی۔ اس کی ماں کا خیال آتا تو ہمارے جذبات ہل جاتے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ اس کا بچہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کھا جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو اعلان کرنے لگے کہ وہاں کوئی بھیڑیا نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، ہم نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ دوسرے گاؤں کے لوگ یہاں سے گزریں تو انہیں بھی بتاتے رہیں کہ یہ بھیڑیا نہیں ایک پاگل ہے۔ کسی کو نہ بتانا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا۔ لوگوں نے اسے بھیڑیا سمجھ کر وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جن لوگوں نے کہے سنے ہیں وہ اسے شرشرار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ پاگل خانہ بدوش ہے تو کوئی اسے قتل کر دے گا۔ انسان پاگل ہو، دوسروں کو کاٹتا پھرے تو بھی اسے مارنا قتل ہے اور یہ گناہ ہے۔
اس بیچارے کو اپنی موت مرنے دو، یہ خون اپنے سر نہ لو۔ تم جانتے ہو کہ باولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کو گھر والے اپنے ہاتھوں چوری چھپے زہر دیتے رہتے ہیں۔ ایک لاوارث پاگل کو تو لوگ فوراً قتل کر دیں گے۔ 3-4 روز بعد 3 خانہ بدوش عورتیں ہمارے گاؤں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء بیچنے آئیں۔ میں نے اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ انہیں روک لیا۔ خانہ بدوش عورتیں قریبی گاؤں سے لسی مانگنے بھی آیا کرتی تھیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ لسی کی ڈولی دیں گے، ہمیں اس پاگل کے متعلق کچھ بتائیں۔ انہوں نے وہی قصہ سنایا جو ان کے 2 آدمی سنا چکے تھے۔ ہم نے اور زیادہ کریدا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی منگیتر بہت خوبصورت تھی، یہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی، یہ آدمی اسے بہت ہی پسند کرتا تھا۔ لڑکی کی دوستی ایک اور خانہ بدوش کے ساتھ تھی جو کسی دوسرے قبیلے کا تھا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ تم مجھے بہت برے لگتے ہو، میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی تو میں بھاگ جاؤں گی۔ اس لڑکی نے یہی کیا، وہ شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی، بزرگوں کے فیصلے ہر کسی کو ماننا پڑتے ہیں۔ شادی ہو گئی، لڑکی کو دلہن بنا کر رات کو الگ خیمے میں بٹھا دیا گیا، ناچ گانا ہوتا رہا۔ دلہا خیمے میں گیا تو لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس کے نکل جانے کے بہت دیر بعد اس کی گمشدگی کا پتہ چلا تھا، اس لیے وہ دور نکل گئی تھی۔ ہمارے آدمی اس قبیلے کی تلاش میں گئے جس میں لڑکی کے پسند کا آدمی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ لڑکی ان کے پاس نہیں آئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ لڑکی انہی کے پاس ہے، مگر وہ لوگ معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دوسرے ہی دن اس آدمی نے ایک لڑکی کو کاٹ لیا، پھر ایک آدمی کو کاٹا اور بھاگ گیا۔ یہ معمہ ہمارے جناب میم الف صاحب حل کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے صدمے سے انسان پاگل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ کیسا پاگل ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف واقعات سنا رہا ہوں۔ بہت دن گزر گئے، ہم نے کئی بار سوچا کہ پاگل کو دیکھنے جائیں۔ اس دوران 2-3 آدمیوں نے ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتے بتایا تھا کہ فلاں جگہ کوئی شرشرار ہے جو بھیڑیے کی طرح بھونکتا اور انسانوں کی طرح ہنستا ہے۔ ان اطلاعات سے ہمیں پتہ چلتا رہا کہ پاگل ابھی تک وہیں ہے۔ چند روز بعد ہی وہی 3 عورتیں جو ہمیں پاگل کی دلہن کا قصہ سنا گئی تھیں، ایک بار پھر ہمیں مل گئیں۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں تھا۔ میں نے پچھلی ملاقات میں انہیں مٹی کی اپنی ڈولی میں لسی دی تھی اور ان سے 2-4 چیزیں بلا ضرورت لے لی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاگل کو واپس لے آئے ہیں اور وہ ٹھیک ہے۔ یہ بڑی عجیب خبر تھی۔ ان عورتوں نے جو واقعہ سنایا وہ اس طرح تھا کہ جس روز یہ تینوں عورتیں ہمیں گاؤں میں ملی تھیں، اس سے 2-3 روز بعد پاگل کی ماں غائب ہو گئی۔ سب جان گئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھنے چلی گئی ہے۔ آدمی اس کے پیچھے گئے اور اسی جگہ پہنچے جہاں ہم نے پاگل کو دیکھا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹے کی حالت یہ تھی کہ سر سے پاؤں تک سوجا ہوا تھا، چہرہ اتنا زیادہ سوج گیا تھا کہ آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ بے ہوش پڑا تھا، مرا ہوا نہیں تھا۔ ماں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان آدمیوں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ مطمئن ہوئے کہ یہ مر رہا ہے۔ اس کی ماں کی آہ و فریاد سے متاثر ہو کر یہ آدمی پاگل کو اٹھا لائے۔ ماں کہتی تھی کہ یہ مر رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو عزت اور پیار سے دنیا سے رخصت کرے گی۔ خانہ بدوشوں نے بھی اسے اسی امید پر اٹھا لیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد تو مر جائے گا، اس لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کی ماں کو یہ اطمینان تو مل جائے گا کہ اس کا بیٹا جنگل بیابان میں نہیں مرا اور اسے گیدڑ اور گدھ نہیں کھا گئے۔ ان عورتوں نے بتایا کہ جب اسے خیمہ گاہ میں لایا گیا تو قبیلے کے سب سے زیادہ بوڑھے آدمی نے اسے دیکھا۔ پاگل کے منہ پر شہد لتھڑا ہوا تھا جس میں چیونٹیاں چپکی ہوئی تھیں، ہاتھوں کے ساتھ شہد بھی تھا اور اس کے کرتے پر بھی جگہ جگہ شہد لگا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ یہ پاگل تھا، اسے کسی درخت پر شہد کا چھتا نظر آ گیا ہوگا اور یہ شہد کی مکھیوں سے بے پرواہ اوپر چلا گیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہد کا چھتا کھو کے اندر ہی ہو۔ بہرحال یہ ثبوت صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے پاگل پن میں چھتے پر بڑا ہاتھ ڈالا اور شہد کھانے کی کوشش کی۔ مکھیاں اس پر ٹوٹ پڑیں اور جسم پر کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں انہوں نے ڈنگ نہ مارا ہو۔ بوڑھے نے اپنے کسی پرانے تجربے کے مطابق پاگل کے منہ میں کوئی دوائی ڈالنی شروع کر دی اور سارے جسم پر کچھ مل دیا۔ یہ لوگ جڑی بوٹیوں کے تو ماہر ہوا کرتے تھے۔ بوڑھے نے تمام رات پاگل کے ساتھ جاگتے گزار دی۔ دوسرے دن پاگل زندہ تھا اور سوجن میں کمی تھی۔ بوڑھا دوائی دیتا رہا۔ 4-5 روز بعد سوجن آدھی سے بھی کم ہو گئی اور ڈنک کے نشانات نظر آنے لگے۔ اس کے جسم پر ہر جگہ لال لال نشانات تھے۔ پاگل ہوش میں آ چکا تھا، بیٹھتا اور کھڑا ہوتا تھا۔ 2-3 روز بعد اس نے سب سے پہلے ماں کو پہچانا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے ہر کسی کو پہچان لیا۔
ان عورتوں نے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، البتہ بولتا نہیں، باتیں سمجھتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ ہم اسی روز ان خانہ بدوشوں کی خیمہ گاہ میں گئے، باہر کے لوگوں کو وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ پاگل کی ماں نے ہمیں پہچان لیا، وہ خوشی سے دوڑی آئی اور ہمیں بتایا کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماں نے اسے بلایا، ہم نے اسے پہچان لیا، ہم سب نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ یار ذرا بھیڑیے کی طرح بولو، میرے ایک شرارتی دوست نے کہا۔ وہ اور زیادہ مسکرا دیا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے کندھے سکیڑے اور گردن کو خم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اسے یاد ہے کہ ہم نے اسے پراٹھے کھلائے تھے؟ اس نے سر ہلایا، اسے یاد نہیں تھا۔ ادھر سے وہ بوڑھا آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نے اسے کس طرح ٹھیک کیا ہے؟ بوڑھے نے ماں اور بیٹے کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ چلے گئے تو بوڑھے نے بتایا کہ اسے دلہن کے صدمے نے پاگل کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی بدروح داخل ہو گئی ہے۔ اسے جب سوجی ہوئی لاش کی حالت میں لائے تو بوڑھے نے تجربے کے طور پر اسے ایک دوائی دی اور جسم پر کچھ ملا۔ بوڑھے نے ہمارے اصرار کے باوجود ہمیں نہ بتایا کہ دوائی کون سی جڑی بوٹیوں کی تھی اور جسم پر کیا ملا تھا۔ یہ ان لوگوں کا راز تھا۔ بوڑھے نے رات بھر جاگ کر مشاہدہ کیا کہ دوائی کا کیا اثر ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے اپنا تجربہ جاری رکھا اور کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے جو دوائی دی تھی وہ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے کا علاج تھا، لیکن جب یہ ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پاگل پن ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے باپ کی ایک بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ جس طرح شہد میں قدرت نے 100 خوبیاں ڈال رکھی ہیں، اسی طرح شہد کی مکھی کے زہر میں بھی ایک کرامت ہے۔ میں نے اس آدمی کو مکھی کے زہر کا اثر زائل کرنے والی دوائی دینی بند کر دی۔ میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ اس کا پاگل پن شہد کی مکھیوں کے زہر کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے دوائی بدل دی اور اسے طاقت کی دوائی دینے لگا۔ اس سے یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی ابھی زبان نہیں کھلی۔ مجھے امید ہے کہ یہ جلدی بولنے بھی لگے گا۔ اس پر کسی بدروح کا اثر نہیں، یہ صدمے کا اثر تھا جس میں غصہ زیادہ تھا۔ 10-15 روز بعد ہم اسے دیکھنے کے لیے ایک بار پھر گئے، مگر وہ لوگ جا چکے تھے۔